علامہ ہاشمی نے مجمع الزوائد میں حدیث ذکر کی ہے، جو بندہ فوت ہو جائے اس کے سر کی طرف سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور پاؤں کی طرف آخری رکوع، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ علامہ ہاشمی فرماتے ہیں رجالہ ثقات، اس کے رجال ثقہ ہیں۔ امام ہاشمی نے اعلان کیا کہ یہ کمزور حدیث نہیں، بالکل صحیح ہے۔ قرآن کریم کا ثواب پہنچانا کسی کو بالکل درست ہے۔ اگر فائدہ نہ ہوتا تو اللہ کے نبی اس کی تلاوت کا حکم نہ دیتے، اللہ کے نبی سے ثبوت نہ ملتا۔ یہاں بہاری کے قریب ایک گاؤں میں میرا آنا ہوا، میں نے حدیث پیش کی، بندہ اسکول ٹیچر تھا، کہتے نہیں جی ضرور ضعیف ہوگی، ضرور ضعیف ہوگی۔ میں کہا ہاں آپ کے خلاف ہے، ضرور ضعیف ہوگی، امید تو ہے۔ میں نے اصل کتاب نکالی علامہ ہاشمی کی مجمع الزوائد، اور میں نے اس کو نکال کر دکھایا کہ علامہ خود فرماتے ہیں رجال ثقات، اس کے سارے کے ساری راوی ثقہ ہیں، کوئی بھی ضعیف ہے نہیں ہے۔ تو خیر جیسے قرآن کریم کا ایصال ثواب درست ہے، صدقہ خیرات کا ایصال ثواب درست ہے، قربانی کا ثواب بھی درست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی 237 سوا پر موجود ہے، 2 قربانیاں ذبح کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے علی 2 قربانیاں کیوں کرتے ہو؟ ارشاد فرمایا مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میری طرف سے قربانی کیا کر، اس لیے میں اللہ کے نبی کی طرف سے 1 قربانی کرتا ہوں اور 1 قربانی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں۔ اس لیے کوئی بندہ کسی اور کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو اس کو قربانی کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ یہاں پہ پھر بہانہ لگایا، کہیں کوئی بندہ اس سنت کو ادا نہ کر بیٹھے، کوئی سنت خلیل کو صحیح انداز میں زندہ نہ کر بیٹھے، کہیں زیادہ قربانی نہ ہو جائے۔ کیا کہا گیا کہ وصیت کرے تو قربانی جائز ہے اس کی طرف سے، وصیت نہ کرے تو جائز نہیں ہے۔ یہ غلط مسئلہ ہے، وصیت کرے پھر بھی ٹھیک ہے، وصیت نہ کرے پھر بھی ٹھیک ہے۔ دیکھو جو حضور علیہ السلام نے 2 جانور لیے، آپ نے 2 جانوروں کو ذبح کیا، پہلا ذبح کیا، فرمایا اے اللہ میں محمد کی طرف سے اس کو قبول کر۔ دوسرا ذبح کیا، فرمایا اے اللہ اس کو میری تمام اس امت کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکی، اے اللہ ان کو اس کی طرف سے قبول کر۔ دیکھو جو تمام امت نے حضور کو وصیت کی تھی نہیں نا، تمام امت نے حضور کو وصیت نہیں کی، وصیت نہیں کی، پھر بھی اللہ کے نبی ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، قبول ہو رہی ہے تو کر رہے ہیں نا، قبول نہ ہوتی تو اللہ کے نبی کرتے ہی نا۔ تو یہ سارے بہانے ہیں ادائے خلیل کی شکل کو بدلنے کے لیے، ادائے خلیل کو چھوڑنے کے لیے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا اللہ نے اس امت پر اس ادا کو واجب قرار دیا، اب قیامت تک لوگ اس ادا کو زندہ رکھیں گے، اس ادا کا زندہ رہنا قیامت تک اللہ کو پسند ہے، اس لیے اللہ نے واجب کر دیا کہ کوئی صاحب وسعت اس کا انکار نہ کرے اور اس کو چھوڑے نہیں بلکہ اس وجوب کو ادا کرے۔ 2-4 باتیں میں اور عرض کر دوں۔ اللہ نے ادائے خلیل کو قیامت تک زندہ رکھنا تھا، واجب کر دیا، اور صرف یہ ادائے خلیل نہیں، 2 باتیں میں نے عرض کرنی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں اور ایک سوال کا جواب، پھر میں نے بات مکمل کرنی ہے تو جو فرمائیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو ابراہیم علیہ السلام بطور عادت کے کرتے رہے، اللہ نے امت محمدیہ کے لیے ان کو شریعت قرار دے دیا۔ سب سے پہلے جس بندے نے مونچھیں کٹائی تھی، یہ کٹانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، رب کو پسند آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 875 صفحہ بخاری جلد 2، مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں۔ 875 صفحہ پر قیامت تک مسلمان اپنی مونچھوں کو چھوٹا کراتے رہیں گے، اور یہ ادائے خلیل ہے جو قیامت تک زندہ رہے گی۔ ابتدا کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرے نبی نے امت کو حکم دے دیا
داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ، مونچھوں کے کٹانے کی بھی حد ہے، داڑھی کے بڑھانے کی بھی مونچھوں کے کٹانے کی بھی حد، داڑھی کے بڑھانے کی بھی حد، جنت چیزوں کی حد بہت دیتے ہو، وہاں تک اور آ گئی ہے۔ اگر اللہ موقع دے تو ایک مردہ سنت ہے، واقعی مردہ اگر کسی نے زندہ کر لی تو 100 شہید کا اجر دل سے نہیں ہوئی ابھی تک۔ بخاری 875 صفحے پر لکھا ہے، عبداللہ بن عمر جو اس حدیث کے راوی ہیں، حج اور عمرے پر جایا کرتے تھے، مٹھی میں داڑھی لے کے زید کو کاٹ لیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر نے حج اور عمرے 1000 سے زائد کیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا 1000 سے زائد بار انہوں نے مٹھی میں داڑھی لے کر زید کو کاٹا ہے نا، سنت یہی ہوا۔ نمبر 2، عبداللہ بن عمر عام حالات میں بھی مٹھی میں داڑھی لے کر زید کاٹتے تھے۔ کتاب صوم ابو داؤد پہلی جلد پہ لکھا ہے، حضرت جابر صحابی ابو داؤد دوسری جلد 228 صفحے پہ لکھا ہے، فرماتے ہم صحابہ داڑھی کے سینے پر بڑے ہوئے بالوں کو کاٹ لیا کرتے تھے۔ اور ترمذی جلد 2 پر لکھا ہے، اللہ کے نبی بھی داڑھی کے بڑے ہوئے بالوں کو کاٹ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مٹھی میں داڑھی لے کے زید کو کاٹ لیا کرتے تھے۔ اگلی مردہ سنت بات توجہ کریں، حضرت عمر بن خطاب نے ایک بندہ دیکھا، داڑھی بڑی لمبی چھوڑی ہوئی تھی، انہوں نے مٹھی میں لی اور اس کو پکڑا اور اس کی داڑھی مٹھی میں لے کے زید کو اتار لیا۔ یہ سنت مردہ ہے جس کے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، مصطفیٰ کی سنت بھی داڑھی کو مٹھی کی بقدر ٹھیک کرنا ہے، اور صحابہ کی سنت بھی داڑھی کو مٹھی کی بقدر ٹھیک کرنا ہے۔ فتاوی نظریہ میں اس مسلک کے بڑے میں ہوئی مولوی نذیر حسین دہلوی نے لکھا کہ مٹھی کی بقدر داڑھی رکھنا واجب ہے، زائد واجب نہیں ہے۔ ہمارا ایک مناظرہ ہوا ٹیپو سلطان پور میں، کوٹا میں مناظرہ ہوا، خیر لمبی بات ہے۔ مناظرے کے درمیان میں میرا مخالف جو مناظر تھا وہ بھی جٹ برادری سے تعلق رکھتا تھا۔ جب ہمارا درمیان میں وقفہ آیا ظہر کی نماز کا، یوں بیٹھ پڑا تھا، بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے میں لیٹ گیا تھوڑا آرام کرنے کے لیے، وہ ساتھ بیٹھا تھا، میرے سینے پہ ہاتھ پھیرنے لگا، کہنے لگا عبداللہ صاحب ہمارے خلاف اتنی باتیں نہ کیا کرو، پھر بھی ہم برادری ہیں کہ آپ بھی جٹ ہوں میں بھی جٹ ہوں۔ میں نے کہا مولوی صاحب اصل یار بات یہ ہے، حقیقت میں میرا اور آپ کا مذہب بنتا وہی ہے جو آپ کا ہے، آپ والا مذہب ہی بنتا ہے جو آپ کا مذہب ہے، آپ والے حدیث ہیں غیر مقلد ہیں۔ حقیقت ہے مجھے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حقیقت برادری کے اعتبار سے ہمارا یہی مذہب بنتا ہے۔ کہتے ہیں یار وہ کیسے، اور بڑا خوش ہوا۔ میں نے کہا ہم جٹ اکثر بیشتر سکھوں سے مسلمان ہوئے ہیں، آپ پھر بھی بزرگوں کی کچھ علامتیں تو لیے پھرتے ہیں، ہم نے تو ساری ضائع کر دی۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، مجھے کس نے کاٹی سب سے پہلے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، رب کو عطا پسند آئی، قیامت تک لوگ کاٹیں گے۔ ادائے خلیل اللہ تبارک و